وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دیکھیں میری بات سن لیں، پورا مہینہ جس طرح آپ کی تربیت کی ہے نا، اب مجھے کہنا نہ پڑے کہ در و دیوار تو گواہی دینا کہ یہاں آپ آئے ہیں، پڑھیں نا درود پاک اس طرح. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بیٹا اس کی ایکو بند کر دینا، ایکو وہ بعد میں کھول لینا. زنی گرامی قدر غلام غوث نقیبی میاں ماشاءاللہ بڑے آسان انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کے لیے ایک مرتبہ دعا کی تھی مکہ کالونی گلبرگ میں نا، تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ اللہ آپ کو رنگ لگائے گا، اور اللہ نے مزید رنگ لگایا گیا، انشاءاللہ مزید انہیں رنگ لگائے، اور جتنے بھی دوست آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو رنگ لگائے. ہم نے آغاز کیا تھا جب، تو اس وقت ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ چونکہ میں چونک میں نیا آیا تھا اور مجھے لوگوں کے مزاج کا ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں تھا. بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ رسک لے رہے ہیں. میں نے کہا جی جن کے نام پر رسک لے رہا ہوں لاج انہوں نے رکھنی ہے، لاج انہوں نے رکھنی ہے، میں اپنے ذاتی کسی کام کے لیے تو کر نہیں رہا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ کامیابی عطا فرمائی. ابھی آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، پیچھے کی طرف دیکھیں، یہ غلام غوث میاں کوئی اشتہار نہیں، کوئی دعوت نامے نہیں چھپے، کوئی کسی کو دعوتیں نہیں دی گئی ہیں. بس میں بتا دیتا ہوں جی کل یہ محفل ہونی ہے، الحمدللہ لوگ آ جاتے ہیں، خود بخود آتے ہیں، اور جتنے بھی آتے ہیں یہ 30 دن تشریف لاتے رہے، راتیں دن کو بھی آتے رہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ کے صدقے مجھ گناہگار پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. آج کوئی باقاعدہ خطاب تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو میں ضرور عرض کروں گا. ایک تو میری گلی میں یہ پروگرام ہے، بحیثیت میں میزبان بھی ہوں، اور میرے ساتھ جن دوستوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نہیں یہ محفل آپ ہمیں دے دیں، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی محبت ہے. لہذا اصل میزبان جو ہیں وہ تو ہیں جناب ماسٹر ملک محمد خالد صاحب، جو ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں. میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں مجھے بعد میں کئی مرتبہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ادھر آ کس طرح گئے بیٹھے ہوئے ادھر، مجھے کہتے ہیں اتنے کہیں آ گئے ہو تھوڑے اسٹیٹس کا بندہ اتنے کیوں آ گیا. میں نے کہا جی میرے رب نے میری ڈیوٹی لگا دی اور میں آ گیا. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس خدمت کے تحت میری ڈیوٹی یہاں لگی ہے. ہر ایک کی اپنی سوچ ہوگی، کوئی سوچ رہا ہوگا کس لیے آئے، کوئی سوچ رہا ہوگا کس لیے آئے. وہ مجھے پتہ ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، یا میرے اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور انہی کے ساتھ ہی ان کے بیٹے ملک اشفاق صاحب، ملک اشتیاق صاحب، انہوں نے خصوصی کوشش کی. میں گلی سے ادھر سے گزر رہا تھا کہ مجھے کہنے لگے جی کافی دن پہلے کہنے لگے جی ربیع الاول میں ایک ٹائم ہمیں بھی دے دیں. میں نے کہا جی اور تو کوئی ٹائم نہیں ہے، 29 تاریخ تو میں نے اپنی میرے گھر میں ہے محفل، باقی ساری ڈیٹیں تقریباً دن کو بھی ہیں، رات کو بھی ہیں، عصر کے بعد بھی ہیں، فجر کے ٹائم بھی ہیں. تو بڑے پیار والے ہیں وہ نوجوان. ادھر کدھر ہیں ملے کی شاپ، ادھر کھڑے ہوئے میرے خیال سامنے تھے، ہاں ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ سامنے. تو میرے سامنے کہنے لگے جی پھر اس طرح کرو، جو آپ والی محفل ہے نا وہ ہمیں دے دیں 29 تاریخ والی.
تو یہ پھر ان کو دی گئی. انہی کے ساتھ عبدالرحمن نوجوان ہے، یہ والد عصمت اللہ، یہ بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ، اور تیمور ذوالفقار صاحب یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور ساتھ ہی یہ حویلی جن کی ہے انہوں نے بھی تعاون کیا. لنگر وغیرہ کا اہتمام ادھر ہوا، وہ کر رہے ہیں سارے دوست، انہوں نے تینوں نے مل کر. بہرحال جن نے بھی جس نے بھی تعاون کیا ہے اس محفل کے اہتمام میں، میرے خیال میں ہماری ساری محفلیں جتنی بھی ہوئی ہیں الحمدللہ لاجواب ہوئی ہیں. شکر الحمدللہ جتنی بھی ہوئی ہیں. مجھے سب محفلیں اچھی لگیں. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. ایک نوجوان کے گھر ہم گئے، خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے، وہ رو پڑا. میں نے اس کو دیکھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے بسکٹ کھلا دیے. اونچی تو کہہ دے نا. تو میں نے اس کے لیے دعا کی، اسے گلے لگایا، اس کو چوما. میں نے کہا اللہ تجھے برکت دے. انشاءاللہ چنے قبول ہو گئے تو پھر وہ بھی قبول ہو گئے. اور ایک اور نوجوان کے گھر ہم گئے، تو میں اس کی میں رویداد ساری بتاؤں گا نا آپ کو. میں نے مسجد میں بھی کہا تھا کہ ہم نے 30 دن میں کیا کیا اور کیا پایا، کیا مناظر تھے، میں نے کیا محسوس کیا، میرے بزرگوں نے کیا محسوس کیا. وہ یہاں پر موجود ہیں تو وہ بھی بتائیں گے. وہ ایک نوجوان اور کے گھر ہم گئے، یقین جانیے ان کی چھت پر پروگرام تھا. ٹھیک ہے نا جی، چھت پر پروگرام تھا، کوئی اشتہار نہیں، کوئی کچھ نہیں. ان کی چھت فل ہو گئی، نیچے کے کمرے فل ہو گئے، سیڑھیاں فل ہو گئی، باہر گلی فل ہو گئی. مسجد سے ہم 2-2.5 کلومیٹر دور چل کے گئے تھے. ہماری مسجد کے قریب بھی نہیں تھی. اس کے لیے بھی میں دعا گو ہوں. اور اس کا جذبہ دیدنی تھا. میں دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر نظر آ رہا تھا جیسے نور چمک رہا ہوں خوشی کے. زندگی میں پہلا پروگرام ان کے گھر ہم. ہاں جی، وہ ان کے گھر میں پہلا پروگرام تھا زندگی میں. اس طرح کے کافی گھر تھے. اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کسی کے چہرے پر تو خوشی آئی نا. کوئی تو بے سہارا نہیں رہا نا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. لوگ ترستے تھے. سچی بات یہ جو میں نے محسوس کیا ہے حج صاحب 3 روزہ محافل میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے، ایسے ایسے گھر بھی دیکھے جو پہلے زندگی میں چاہتے تھے کہ ہم محفل کریں، مگر وہ نعت خوان کی فیس نہیں دے سکتے تھے، خطیب کی فیس نہیں دے سکتے تھے. اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار میں نے کسی سے کوئی فیس نہیں لینی. کہ غلام غوث نقیبی کو اچھی طرح پتہ ہے اگر یہ ربیع الاول کی محفل میں باہر کرتا نا، یعنی کہ میرے پروگرام جو ڈیٹیں لکھی ہوئی تھی میرے پاس، وہ سیالکوٹ، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ ہمارے چونکہ آج تقریباً اکثریت لوگ موجود ہیں. سیالکوٹ، کبیر والا، ملتان، ڈی جی خان، صادق آباد، رحیم یار خان، اور پھر سبڑیال، شکرگڑھ، نارووال اور ڈسکا، قصور، شیخم کی طرف. ٹھیک ہے نا جی. یہ تقریباً میرے ڈیٹیں تقریباً تھیں آگے تک ربیع الثانی کی 14 تاریخ تک. باہر میں جاتا نا، میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں، لیکن لوگوں اپنی طور سے میں بتاتا ہوں، آج کھل کے آپ کو بتاتا ہوں چند چیزیں. اگر وہ کم سے کم بھی میری خدمت ہے، جو کہ گاڑی پہ میں نے جانا ہوتا ہے، ان کو میں صرف اتنا کہ یار مجھے گاڑی کا کرایہ دے دیا کرو، خرچہ جو اس کا پٹرول کے، بس. چونکہ میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اگر وہ بھی میں افورڈ کر لیتا تو وہ بھی میں آپ سے نہ مانگتا. لیکن میں جب لاہور سے باہر جاتا ہوں تو کم سے کم بھی فی محفل کا وہ 40,000 50,000 مجھے وہ دے دیتے ہیں. میں نہیں مانگتا ہوں. یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج چونکہ آخری محفل ہے، ہمارے کچھ دوستوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ میں نے جس ذات کے لیے قربانی دی ہے نا، اجر میں اسی سے مانگوں گا، آپ سے نہیں مانگوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پیسے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اب سن لیں ذرا. تو لاہور میں جو میری محفل تھی وہ مرکز تھا وہ پورا. ٹھیک ہے نا جی. لاہور کی جو مرکزی محفلیں تھیں میری، وہ بھی میں نے کینسل کی. کچھ گلبرگ میں تھیں، کچھ اعظم گارڈن میں تھیں، اور کچھ شاد باغ کی طرف تھیں، اور اسی طریقے سے لاہور کے دیگر شہروں میں، جو کہ مجھے تقریباً سارے دوست جانتے ہیں، وہ میں نے کینسل کی. لاہور کے اندر جب میں جاتا ہوں تو کم سے کم بھی لوگ جو ہے نا، کم سے کم، میں مانگتا نہیں ہوں کسی سے. آج بتا رہا ہوں آپ کو، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی احساس ہو، اور جو میرے ساتھ ساتھ چلے
انہیں بھی یہ یقین ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ سلسلہ کس لیے شروع کیا تھا، اور کچھ ان دوستوں کو بھی پیغام ملے اور وہ آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ قافلے میں شامل ہو جائیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ 20,000 25,000 20,000 25,000 یہ معمولی سی چیز ہے، اگر آپ جائیں تو وہ لوگ خدمت کر دیتے ہیں۔ اب آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو مہینے کے اندر کم سے کم بھی ربیع الاول کا جو مہینہ تھا، کم سے کم بھی جو میرا خیال ہے وہ 10 سے 12 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے تھے۔ یہ معمولی سے ہے، سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب وہ میں نے کینسل کر دی ساری۔ میں نے مسجد میں بھی کہا تھا کہ آج کی محفل میں ہم بتائیں گے، رویداد بھی بتاؤں گا اور کچھ ذکر بھی کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ محفل سے ہمیں کیا حاصل ہوا۔ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ غیر مارے نا تو غیر کا تو کام ہی مارنا ہے، سبحان اللہ، میں چاہتا توجہ ہے نا، غیر مارے نا تو غیر کا تو کام ہی مارنا ہے نا۔ میں آپ کو یہاں ایک بات سناتا ہوں، چونکہ عشق و محبت کا سلسلہ غلام محسن نقیبی نے چھیڑا اور یہ ساری جو ہمارا سلسلہ چلا تو یہ عشق کی بنیاد پر تھا، محبت کی بنیاد پر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لوگ مجنو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جب انا الحق کا کہا تھا نا تو بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ یہ گلیوں سے لے کر اسے نکلیں گے، اسے پتھر مارو۔ کیا مارو؟ یہ میری بات غور سے سن لیں، بڑے چھوٹے سب، جو میرے ساتھ چلے وہ بھی، جو نہیں چلے وہ بھی، تقریباً آج سب ہی سن رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، بات بھی پہنچ جائے گی۔ غور سے سن لیجیے گا میری بات کو، اور بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں۔ یار ماسٹر صاحب کو میرے سامنے کر رہے ہیں نا، نہیں ماسٹر صاحب بڑے پیار والے ہیں، پڑھے لکھے دوست مجھے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں زندگی میں سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو جب لے کر چلے نا لوگ گلیوں میں بازاروں میں، ادھر سے بھی پتھر پڑا ادھر سے بھی پتھر پڑا۔ میں نے ایک دن ذکر کیا تھا، میں نے کہا یار ٹرین جب چلتی ہے تو پتھر آہستہ آہستہ لگتے ہیں، اور جب زیادہ تیز ہوتی ہے نا، اسپیڈ پکڑتی ہے نا، پتھر اور تیزی سے لگتے ہیں۔ تو محترم حاجی محمد جمیل قادری صاحب کو میں نے ایک بات ہے، ان کو میں حوصلہ دیتا رہتا ہوں کہ جذباتی بڑے ہیں نا، میں کہتا ہوں جذباتی نہ ہوا کریں، ٹھنڈے ہوا کریں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں رو رعایت کسی کی نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مسجد انتظامیہ کا بندہ ہے تو میں اس سے ڈر جاؤں گا، نہیں، میری کوئی غلطی ہوگی مجھے بتائیں کہ میں اس پر معذرت کروں گا، لیکن جہاں یہ غلطی کریں گے تو میں انہیں شرعی طور پر سمجھاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں ان کی رعایت، ان کو بھی میں اکیلے جب ملتے بیٹھتے ہیں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں حاجی صاحب ٹھنڈے رکھیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، جو ہمیں پیغام دیا ہے، وہ چھوڑ دیں لوگوں کو۔ لوگ جو یہ تو یہ کہتے تھے جی فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا کچھ اور دوست کہتے فلانا یہ کہتا ہے، تو میں نے ایک دن یہ بات سنائی دی، میں نے کہا یار ابھی تو اسپیڈ شروع نہیں ہوئی ہے، جب اسپیڈ شروع ہوگی تو اور پتھر پڑیں گے، اور پتھر پڑیں گے، پڑھنے دو پتھر پڑھنے دو۔ اگر ٹرین کا ڈرائیور ایسے دیکھے کہ پتھر بہت زیادہ پڑ رہے ہیں اور وہ بریک لگا دے تو مجھے بتائیے کیا مسافر منزل پر پہنچیں گے؟ بولے تو صحیح نا۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو باتیں میں کرتا ہوں، ساری آپ نے سمجھی پورا مہینہ الحمدللہ۔ تو وہ کبھی بھی ٹرین منزل پر نہیں پہنچے گی، ڈرائیور یوں دیکھتا ہے پتھر، میں کہتا رہنا جی لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے تو منزل پر پہنچنا ہے۔ میں نے کہا آپ چھوڑ دیں، ہم منزل پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ وہ سارے 30 دن بھی گزر گئے، راتیں بھی گزری، دن بھی گزرے، صبح بھی گزری، شام بھی گزری، اور آج 30ویں محفل یعنی کہ 30ویں رات ہے ہمارے، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ریکارڈ کے لیے غلام غوث میں ساتھ آپ کے نعرے لگوائیں کہ میں ریکارڈ کے لیے کیمرہ مین سے کہوں گا ادھر سے شروع کرے گھمائے، اور یہ ریکارڈ میں رہے، دکھاتا رہے کہ
کہ کتنے دوستوں نے شرکت کی اور شرکت کرتے رہے بغیر اشتہار کے، بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے، تاکہ یہ ریکارڈ کے اندر رہے. ٹھیک ہے نا جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایک تو صاحبزادہ صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک مووی ہماری فرشتے بھی بنا رہے ہیں. اگر اس مووی میں بھی شمار آ گیا ہے، بلکہ آ گیا ہے، کرم ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں مل کر نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ. پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول. اگر حافظ صاحب مجھے فرما رہے ہیں ذرا لائٹس آن کریں ذرا اپنے موبائلوں کی، اور بات اٹھا کر یہ نعرہ سارے لگائیں، سارے موبائلوں کی لائٹس آن کریں اور مل کر بولیں پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول. سر کا قدم ہے سلطن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بدن پھول. واللہ کے مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی ادھر چاہے دلہن پھول. اور ٹکتا تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو ہو جائے کوہ بہن پھول. کیا بات رضا اس چمن شان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسن اور حسین پھول. پتی پتی پھول پھول. بس اتنے سے موبائل ہے، تھوڑے موبائل ہے یار، سارے نکال کے لائٹس آن کر دے اور مل کر بولے ذرا پتی پتی پھول پھول. آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے، آقا ہمارے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو یہ میں نے اس لیے کہا، ایک تو وہ ہے نا کہ ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے، ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے، ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں. چلیں، غلام غوث میاں نے کہا نا کہ فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے کہ جب قیامت کے دن تم آؤ گے نا، یہ قرآن کریم کے اندر ہے، قیامت کے دن جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے نا تو میں تمہاری ہسٹری کی فلم چلوا دوں گا. ٹھیک ہے نا، تمہاری زندگی کی فلم چلوا دوں گا، ایک ایک لمحہ تمہارا میرے سامنے آ جائے گا. تو یہ کون بنا رہا ہے؟ تو اس کے فرشتے ہی بنا رہے ہیں نا. اور ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی مووی تو ضائع ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ بنوا رہا ہے نا وہ ضائع نہیں ہو سکتی ہے. یہ ذہن میں رکھ، اس لیے میں نے دنیاوی لحاظ سے بھی کہا کہ میں نے کہا اب گھمائیں ذرا تاکہ سب سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے نا کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے والے غلام ہیں یہاں. اب بات جو میں سنا رہا تھا آپ کو، میں نے کہا جی وہ ٹرین کو پتھر تو پڑتا ہی ہے نا. تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی عارف کامل تھے، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عارف کامل تھے. ان کی بات کو لوگوں نے نہیں سمجھا تو وقت کے فتنہ پرور مولوی ہر دور میں رہے ہیں. توجہ ہے نا، میں علماء کی توہین نہیں کر رہا ہوں. میں فتنہ پرور تو علماء سوئی ہوتے ہیں نا جی. علماء حق کی میں جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. علماء حق کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں فتنہ پرور مولویوں کی بات کروں، یہ ہر دور میں رہے ہیں. مجدد الف ثانی کے دور کو دیکھ لیں، دیگر ادوار کو دیکھ لیں، اور منصور حلاج پر بھی ان چاپلوس مولویوں نے، فتنہ پرور مولویوں نے اٹھ کر فتویٰ لگا دیا کہ اس نے کفر کیا جی، اسے سزائے موت دے دو. بادشاہ بھی نہ سمجھا، چونکہ اس کے ارد گرد بھی ایسے ہی مولوی تھے جو اس کے فتوے کو مان گئے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے گلیوں میں لے جاؤ، عبرت کا نشان بنا دو، سنگسار کرو، پتھر مارو. اب لوگ گلیوں میں کھڑے ہوئے تھے، سائڈوں میں، درمیان میں منصور حلاج کو لے کے جایا جا رہا تھا. اور جب میں، آپ لوگوں کے تو ذہن میں نہیں تھا، لیکن یکم ربیع الاول سے لے کر آج کے لمحے تک جب بھی میں گلیوں سے گزر رہا تھا نا، وہ چاہے جھنڈے لے کر ہم گزرتے تھے، نعرے لگاتے ہوئے گزرتے تھے، مختلف گلیوں میں جاتے تھے، یا ویسے بھی میں نماز پڑھنے کے لیے گزرتا تھا تو مجھے منصور حلاج بازاروں سے گزرتا ہوا نظر آتا تھا. میں آگے بات بتا رہا ہوں نا آپ کو، وہ مجھے گزرتا ہوا نظر آتا، وہ منظر میرے سامنے آ جاتا، اور میں تصور میں رکھتا، میں اپنے آپ سے کہتا ہوا جاتا تھا کہ تو کیا چیز ہے، اتنے بڑی ہستیوں کو پتھر پڑے تو تجھے پڑ گئے تو کیا ہوا، تجھے پڑ گئے تو کیا ہوا، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرا حوصلہ اور بڑھ جاتا. جب پتھر پڑ رہے تھے نا، میں نے کہا جب غیر مارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اپنے مار دیں، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بات کی ہے.
میں نے حالانکہ کئی بار کہا ہے نہ تو میرا منہاج القرآن سے تعلق ہے، نہ میرا دعوت اسلامی سے تعلق ہے، نہ میرا لبیک رضوی گروپ سے تعلق ہے، نہ میرا لبیک جلالی گروپ سے تعلق ہے۔ خدا کے بندوں، میں ان کا زر خرید غلام نہیں ہوں، یہ میں کئی سال پہلے کہہ چکا ہوں اور کھلے عام کہتا ہوں، میں کسی تنظیم کا زر خرید غلام نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی تنظیم کے فتووں سے ڈرتا ہوں۔ میرا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، میرا مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ سے لے کر امام ابو الحسن ماتوریدی رحمت اللہ علیہ تک جتنے بھی ائمہ اہل سنت ہیں، میں ان سب کے عقیدے کو مانتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، میں بریلی شریف کا بھی احترام کرتا ہوں، میں قادری نسبت کا بھی احترام کرتا ہوں، میں نقش بندی نسبت کا بھی احترام کرتا ہوں، میں چشتی نسبت کا بھی احترام کرتا ہوں، میں سہروردی نسبت کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن کوئی تنظیم والا مجھے تقسیم نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے۔ ارے تو فلاں کا بندہ ہوگا، میں اگر بندہ ہوں تو اپنے مصطفیٰ کا سلسلہ، مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا؟ میں بندہ ہوں، بندہ بمانا غلام، بندہ بمانا غلام۔ عبد کے دو معنی ہیں، ایک عبد کا معنی غلام کا ہے، ایک عبد کا معنی ہے عبادت کرنے والا۔ عبد بمانا غلام، میں غلام ہوں اپنے مصطفیٰ کا، اور عبد بمانا عبادت کرنے والا، تو میں بندہ ہوں اپنے رب کا، لہذا تو مجھے کسی کا بندہ مت بنا۔ اللہ اللہ، بہت خوبصورت پیغام، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ لہذا یا بات، یہ حربے میرے یہ غلامی، دیکھے ہوئے ہیں اور میں ان سے لڑا ہوا بھی ہوں، صرف چپ اس لیے ہوں سن کر ان چوچلوں کی باتیں۔ آج میں کہہ رہا ہوں نا، کھل کے تھوڑی سی باتیں میں بتا رہا ہوں، اللہ اللہ اللہ، ان کے چوچلے سن کر میں چپ اس لیے جاتا ہوں، بدبختوں تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر میں بول پڑا تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، میں بول پڑا تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، تمہیں مسلک اہل سنت کی فکر نہیں، مجھے درد ہے تو اپنے مسلک کا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اہل سنت کی کتنی بربادی ہو چکی ہے، تباہی ہو چکی ہے، اتنے ٹکڑے کر دیا، اتنے تقسیم کر دیا۔ تمہاری اس تنگ نظری نے، تمہاری اس تنگ نظری نے کہ جو تمہارے ساتھ وابستہ ہو جائے وہ سنی ہے، اور جو تمہارے ساتھ وابستہ نہ ہو اس پر تم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو۔ شرم کرو، سند ان کے پاس ہے، اب شرم کرو کچھ، لیکن سنیت کے تم ٹھیکیدار نہیں ہو، سنیت کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو۔ میں ان اکابرین کے ساتھ رہا ہوں جو سنیت کا سرمایہ ہے، جو سنیت کا سرمایہ ہے۔ تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں تقریریں کیا کرتا تھا، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں فاضل ہوا تھا، درس نظامی تھے، تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ اب سنیں ہوا کیا۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے پیغام دینا تھا کہ میں نے کہا پیغام دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ آخری محفل ہے اور ہمارا جمع غفیر ہے ماشاءاللہ، سارے تقریباً ہر طرف سے دوست آئے ہوئے ہیں۔ روحانی پکی ربیع الاول دی آخری محفل ہے، ہاں جی، ربیع الاول کی آخری محفل ہے، لیکن محفلیں آگے بھی ڈیٹے ہیں، وہ ساتھ ساتھ بتائیں۔ ثانی کی ابتدا بھی اچھی ہو رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ شادیات، ہاں جی، ربیع الاول شریف، ربیع الثانی شریف میں بھی ہماری پروگرام آگے اس کی ڈیٹیں دوستوں نے لے لی ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں باہر تو میں نے کینسل کر دی نا سارے، میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب ذرا سن لیجیے کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ گزرے نا، جو بھی پتھر مارتا تو وہ مسکرا دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مسکرا دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اور مجھ تک بھی جب یہ باتیں پہنچی، کوئی کہتا جی یہ جی کلر لگاتے ہیں جی، کچھ کہتا تھا جی فلانی چیز ہے جی، کچھ کہتا ان چھٹونگڑوں کے پاس اور تو کوئی چیز رہی نہیں۔ کبھی کہیں گے ستھن ٹیڑھی ہے، کبھی کہیں گے پگڑا ٹیڑھی ہے، امامہ فلانے رنگ کا پہنا ہے، کبھی کہیں گے کلر لگایا، اور تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے بیچنے کو، اور بے شرموں بیچنے کو کچھ اور تمہارے پاس نہیں رہا۔ شرم کرو، تمہاری اس تنگ نظری نے مسلک اہل سنت کو برباد کر دیا۔ کیا علماء سے تم بڑے عالم ہو، جس نے ساری زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دی،
तुम उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हो। अगर उंगली इस तरफ उठा लो ना, तुम्हें अपना चेहरा नजर आ जाएगा। इसलिए मैं कहा करता हूं, मुझे बुजुर्गों ने बताया था कि किसी के ऊपर उंगली यूं ना उठाया करो, उंगली इधर उठा लिया करो, अपने अंदर झांक लिया करो, अपने अंदर झांक लिया करो। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन असातिज़ा के मैं, जिन अकाबिरीन के साथ मैं रहा हूँ। बताऊँ मैं आपको थोड़ा सा, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इनकलाब मौलाना अशा अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, वो और मैं ऐसे बैठते थे एक ही कुर्सी पर कराची के अंदर। जहाँ मैं खतीब था तो थोड़े से फासले के ऊपर उनकी मस्जिद थी। जब किबला कहीं बाहर तशरीफ ले जाते तो मुझे हुक्म फरमा जाता कि मेरी जगह जुमा आपने पढ़ाना है, अपनी मस्जिद में किसी और की ड्यूटी लगाओ। मैं जिन अकाबिरीन के करीब रहा हूँ वो शाह फरीदुल हक रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी मुजाहिद अहले सुन्नत, मुजाहिद मिल्लत, इस तरह करीब करीब बैठकर उनसे मेरी बातें हुई। ठीक है ना। मैं जिन अकाबिरीन के करीब रहा हूँ, गजाली जमा, राजी द्वारा, इमाम अहले सुन्नत, सैयदी मुर्शिदी मुरब्बी उस्ताजी सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, मैं उनकी खिदमत में रहा। जानना चाहते हो, मैं उनकी खिदमत में रहा। इमामुल मनातिक उस्ताजुल उलमा अल्लामा अब्दुल हकीम शर्फ कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, अल्लामा शेख हदीस मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, अल्लामा गुलाम रसूल शहीदी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, बादहू मुताखिरीन में डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली भी उनसे पढ़ते रहे। ये मैं तुम्हें बताने के लिए बता रहा हूँ कि जुबान जरा सोच कर खोला करो। अगर मैंने जुबान खोल दी तो फिर तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मुझे मसलक के अहले सुन्नत का दर्द है। तुम जैसे शतुंगड़ों ने तो बहुत नुकसान पहुंचाया मसलक के अहले सुन्नत व जमात को। तो मैं इमामुल मनातिका सबसे बड़े उस्ताद जो कहलाते थे अहले सुन्नत के इस पाकिस्तान के अंदर, वो हुजूर अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह, वो बुजुर्ग, वो मेरे उस्ताद हैं। मैं उनके पास पढ़ा हूँ। मैं हुजूर गजाली जमा रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ा हूँ। तो मुझे मत सिखाया करें कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। जहाँ मैं गलती करूँगा तो मेरे सुधारने वाले तुम ठेकेदार नहीं हो, मेरे पीछे कोई और है जो मुझे सुधारता है। ठीक है ना। मेरा ताल्लुक किसी और से है, मैं लावारिस नहीं हूँ। तुम्हारे हत्थे कोई लावारिस मौलवी नहीं चढ़ा। ये बात मेरी कान खोल कर सुन लो, ये मौलवी कोई लावारिस नहीं है, इसके वारिस भी हैं। मुझे मत छेड़ो तबीबो, मेरा है कोई जहां में। साहिब निस्बत लोगों को पता है कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। मुझे मत छेड़ो तबीबो, मेरा है कोई जहां में, अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। ठीक है ना। तो मैं तो एक निस्बत वाला बंदा हूँ। आप लोग खामखा ऐसे परेशान हो जाते हैं। जरा सुनिए, जरा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सोहरवर्दी सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को चारों सिलसिलों से खिलाफत अता है। ठीक है ना। चारों सिलसिलों से। ये बता इसलिए रहा हूँ, मैं पीरी मुरीदी का ढोंग करता नहीं। मैं आज मुरीद करना कर दूं, तुमसे बड़े ज्यादा मुरीद मेरे होंगे। ठीक है ना। मुझे तो उस वक्त से खिलाफत अता है जब तुम्हारे बड़े पीर बने ही नहीं थे। तुम्हारे बड़े पीर बने ही नहीं थे। जरा होश करके संभल के। अब जरा सुनिए, मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह गुजरे। ठीक है ना। मंसूर हल्लाज पत्थर मार रहे हैं, वो मुस्कुराते जा, मैं भी मुस्कुराता रहता हूँ। अक्सर डॉक्टर साहब, मास्टर साहब मुझे मिलते हैं, यहाँ से मैं निकलता हूँ। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब कभी मुझे परेशान देखा है आपने? बैठे हैं सामने। आज यूनुस साहब उधर से आते हैं। आज साहब कभी आपने देखा मुझे परेशान? मेरे चेहरे पर कभी बल देखो। मियाँ फयाज बैठे हैं, क्यों जी आपने देखा कभी? आज असगर साहब हैं, बहुत सारे दोस्त पीछे भी बैठे हुए हैं, वो भी मुझे मिलते हैं। वो पीछे हमारे हाजी महमूद साहब बैठे हुए हैं, जरगार हाजी महमूद जरगार, वो आखिर में बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, वो बैठे हुए, वो भी इस बात की गवाही देंगे। मैं कभी उलझा नहीं हूँ इन चीज़ों के अंदर, परेशान नहीं हुआ हूँ। मैंने कहा यार बात तो उलझो, हमने मंजिल पर पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? मंजिल पर पहुँचना है। आगे सुनिए, मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के पत्थर मारे मुस्कुराते जा रहे हैं। आगे गली के कोने में, चूंकि बादशाह का हुक्म था ना पत्थर मारो, हैं,
کوئی تو ہے ان کو پیچھے کہتا ہے کہ پتھر مارو ہے. سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی تو ہے. کوئی تو ہے نا, کوئی تو ہے نا جو کہتا ہے پتھر مارو. کبھی کبھی کچھ دن کے بعد پھر ان کو شوق چڑھ جاتا ہے پتھر مار دیں. کبھی کبھی ان کو پھر شوق چڑھ جاتا ہے کہ پھر پتھر مار دیں. تو خدا کے بندو جواب میں پتھر آ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ میں کہیں اور بات کر رہا ہوں, یہ دنیا داری کے لحاظ سے نہیں بات کر رہا. جواب میں پتھر پڑ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ ایک طرف تم بات کرتے ہو, اگر جواب میں تمہارے اوپر بات ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ فساد کرو گے, فتنہ کرو گے. میرے نبی فتنے فساد کے لیے نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ آیت میں نے پڑھی ہے. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. منصور اللہ آج گزر رہے تھے, پتھر پڑتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں, ہنستے جا رہے ہیں. وہ کونے میں نا, جیسے میں یہاں سے نکلوں مثال کے طور پر, آپ دیکھیں نا وہ سامنے کونا آتا ہے, ایسے کونا مڑو تھوڑا سا تو پھر سیدھا ہونا پڑتا ہے. تو کونے میں نا شبلی رحمت اللہ علیہ, بادشاہ کا حکم تھا کہ جس نے نہیں مارا اسے سزا دی جائے گی. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نا, نہیں کنکر نہیں لیے, انہوں نے روئی لے لی, روئی کاٹن کپاس وہ لے لی. بعض نے لکھا کہ پھول لے لیے, وہ گلی میں کڑک تاکہ ان کا حکم پورا ہو جائے بادشاہ کا. انہیں اٹھا کر یوں مارا. وہ پھول جا کر منصور حلاج کو جب لگا تو منصور حلاج کی آہ نکل گئی, چیخ نکل گئی, وہ چلا اٹھے, رو پڑے اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ نکلے. شبلی نے پوچھا منصور تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی, تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی, کیوں چلایا؟ تو سب پتھر مار رہے تھے, تو مسکراتا ہوا جا رہا تھا, تو ہنستا ہوا جا رہا تھا, تو مستانہ وار چلتا ہوا جا رہا تھا. کبھی تجھے میں نے نہیں دیکھا کسی گلی میں, کسی موڑ میں, کسی کونے میں تو پریشان ہوا ہو. میرے پھول لگنے پر تو چیخ پڑا, تو رو پڑا, کیوں؟ یہ سوال آپ میں سے بھی کوئی مجھ سے کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے جو جانتا ہے. اکثر آپ دوستوں میں سے مجھے نہیں جانتے لوگ, زیادہ دوست مجھے نہیں جانتے, ابھی جاننے لگے ہیں نا. اب میں یہاں کے پاس آیا ہوں, آپ کے پاس ہوں, لیکن جی تو میرے اوپر قادیانیوں نے حملے کیے, دیوبندیوں نے حملے کیے, اہل حدیثوں نے حملے کیے, شیعوں نے حملے کیے, میں کبھی نہیں گھبرایا, میں کسی سے نہیں ڈرا ہوں, اور ہر ایک کو ڈٹ کر جواب دیا ہے. میرے مسلک پر جس نے بھی حملہ کیا, اہل سنت پر جس نے بھی حملہ کیا, ٹھیک ہے نا. میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ اس کی بتا رہا ہوں کہ پتہ چل جائے آپ کو تھوڑا سا. اتنے دن جس شخص کے ساتھ آپ چلے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے, معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میں ایسے تو نہیں سنا رہا نا. کوئی مائی کا لال دکھائے نا مجھے کہ مہینے کے اندر 75 محفلیں 70 محفلیں کر کے دکھائے, مسلسل روزانہ بیان کرے, اور ہر روز الگ بیان ہو, ہر روز الگ موضوع ہو. یار میں صبح کو مجھے بھی تو سونا ہوتا ہے نا, میں نے بھی تو انسان ہوں. فجر کے بعد بھی پروگرام, پھر زور کے بعد پروگرام, کبھی کبھی تو صبح 10 بجے بھی پروگرام. یہاں ایک پروگرام تو یہاں ہوتے تھے نا, کچھ میرے قریبی دوست بھی تھے جو مجھے وہاں جانا پڑتا تھا, وہ فرسٹ ٹائم رکھ لیتے تھے, فجر کے ٹائم رکھ لیتے تھے, اور پھر عصر کے بعد پروگرام ہو رہا ہے, عشاء کے بعد پروگرام ہو رہا ہے, اور ہر جگہ الگ الگ موضوع ہے, ایک موضوع نہیں رکھا. تو یہ ایسے تو نہیں ہو گیا نا, کوئی تو ہے نا میری سرپرستی جو کر رہا ہے. یہاں آپ میں سے کسی نے ہاتھ اٹھا کر, بے شک وہ بندہ کہہ دے, کسی نے مجھے ایک کتاب لا کے دی ہے؟ بولیں, گھبرائے نہیں. میں سوال صرف بتانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ دوستوں, کسی نے کوئی ایک کتاب لا کے دی ہے؟ نہیں لا کے دی نا. میں نے کتابیں بھی لی ہیں, 1,75,000 کی ابھی میں نے کتابیں خریدی, اس سے پہلے بھی میرے پاس تھیں. 2-3 کتابیں میں لینے گیا, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب 35,000. میں کہا یار میری ہوں بس ہو گئی ہے, میرے کو پیسے نہیں ہے گئے. تو ابھی ان کے وجہ سے میں نے 1 لاکھ روپے دینے, 75,000 میں دے آیا ہوں. تو کس لیے میں نے یہ کیا ہے, میں نے کہا یہاں میں مطالعہ کروں دن رات, صبح دوپہر شام. ابھی بھی چلیں میرے گھر, آپ میری ٹیبل پہ دیکھیں, جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں کتابیں بکھری ہوئی نظر آئیں گی. جہاں میں سوتا ہوں تو میرے دائیں طرف بھی سرانے کے, بائیں طرف بھی سرانے کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں.
میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کو ہوا کہ ہر وقت آپ کتابوں میں لگے ہوئے کتاب. میں نے کہا جی میں جتنا پڑھ چکا ہوں الحمدللہ میں اسی کو بھی بیان کرتا رہا ہوں, ختم نہیں ہوگا. لیکن میں نے جو سلسلہ شروع کیا, میں چاہتا ہوں ہر روز میرے آقا کی نئی شان بیان ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. اب منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ سے جب شبلی نے پوچھا کہ آپ کیوں روئے, آپ سوچ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی یہ درد کیوں بیان کرتے ہیں. یار ان لوگوں کو مجھے کبھی فکر ہی نہیں ہوئی, پرواہ ہی نہیں ہوئی. کبھی دیکھا ہے آپ نے میں نے ان کا نام لیا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ میرے سامنے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ میرا نام سنتے ہیں جہاں پہ نا, تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, میرا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فیض احمد چشتی. وہ میرا مضمون دیکھ کر بھی بھاگ جاتے ہیں, جو میں نے لکھتا ہوں وہ دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں. درد تو اپنوں کا ہوتا ہے نا, تکلیف تو اپنوں کی ہوتی ہے. اس لیے کبھی کبھی منصور حلاج کی طرح میں بھی چیخ پڑتا ہوں. منصور حلاج سے جب ابو بکر شبلی نے پوچھا کہ میں نے تو پھول مارا, انہوں نے تو پتھر مارے تھے, آپ نہیں روئے, نہیں چیخے, وہاں تو مسکراتے جا رہے تھے, میرے پھول پر چیخ پڑے. انہوں نے فرمایا منصور شبلی, وہ مجھے جانتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں, لیکن تو جانتا تھا کہ میرا مرتبہ کیا ہے, تو جانتا تھا کہ میرا مقام کیا ہے, تو جانتا تھا کہ میری نسبت کیا ہے. میری نسبت کیا ہے, یہی سمجھانا تھا آپ کو, پیغام دینا تھا. اب بھی کسی کو اگر سمجھ نہ آئی ہو پھر سمجھ لو, پھر سمجھ لو. میں کسی کا زر خرید غلام نہیں ہوں, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کام کر رہا ہے اس کی جوتیاں بھی میرے سر کا تاج ہیں. بس ٹھیک ہے نا. گر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور, گر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور, پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہم نے سلسلہ شروع کیا الحمدللہ, اور اس سلسلے کے اندر آغاز ہوا, میں نے دوستوں کو بتایا, سمجھایا, چیزیں سمجھائیں, بالکل اس طرح نہیں جس طرح میں خطاب کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. غلام غوث نقیبی اتفاق سے عرصے سے مجھے جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ میرا اسٹائل خطاب کرنے کا کیا ہے, میں خطاب کس طرح کرتا ہوں, میرا خطاب کیا ہوتا ہے, وہ الگ چیز ہے. یہاں میں نے خطاب نہیں کیے ہیں, یہاں میں نے صرف تربیت کی ہے. کیا کیا ہے؟ تربیت کی ہے. جس طرح بچوں کو کوئی باپ سکھاتا ہے یا استاد بچوں کو پڑھاتا ہے, ایک ایک لفظ بول بول کر, بار بار بول کر سمجھایا ہے, بتایا ہے. میں نے بتایا, میں تھوڑا سا اس کو وینڈ اپ کروں, جو جتنے 30 روزہ ہم نے کیا. پھر اس کے بعد چونکہ دو نعت خان ہیں, ایک آپ ہیں, ایک غلام مرتضیٰ بھی ہے, ایک غلام مرتضیٰ, ایک اور کون ہے آگے؟ نقیب تو کوئی اور نہیں آیا. یہ بھی خیال رکھنا کہ اور آیا ہے تو پھر میں نقیبی غلام غوث نقیبی میاں سے کہوں گا کہ شفقت کر دیں گے اوپر. 3 ہیں اور, چونکہ یہ دیکھیے گا کہ ہم نے 9:30 بجے 9:45 تک لے جائیں. دو شعر پڑھ لیں گے. نہیں دوست بیٹھے ہیں نا, تاکہ آخری محفل ہے جنہوں نے محفل سجائی ہے اتنی چاہت سے, تو ان کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اوپر ہو جائے, آج ربیع الاول کی آخری محفل ہے تو 9:30 بجے تک میرا ارادہ تھا اختتام کریں گے. 10 منٹ میں 15 منٹ اور لے لیتا ہوں, اور اس کے بعد 9:45 تک, 9:45 سے پہلے اختتام کر دیں تاکہ دوستوں کو آسانی ہو جائے, اور پھر اس کے بعد درود و سلام پڑھا جائے. یہ تقسیم آپ کر لیجیے گا ٹائم کی. یہ ابھی دیکھیں نا جی, چونکہ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم کو 9:05 ہوئے ہیں, تو 9:15 پر میں اختتام کر دیتا ہوں, وینڈ اپ کرتا ہوں مختصر کر کے, آپ کو سمجھا دیتا. رہنے دیں, ابھی رہنے دیں. اچھا سن لیجیے گا غور سے. چلیں, یہ کدھر آ گئی؟ نہیں کوئی نہیں. ہاں جی. اچھا, ہم نے جہاں سے آغاز کیا, میں نے آپ سب دوستوں کو جتنے یہاں آتے ہیں ان کو بتایا کہ دیکھو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر کیا چیز چاہیے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیوں؟ یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا, بتایا.
میں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں. اللہ کیا ہے؟ اللہ وجہ وجہ وجود کائنات ہیں. یعنی کائنات کے وجود میں آنے کی وجہ مصطفیٰ ہے ہائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے آپ کو سمجھایا, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہماری جو زندگی ہے نا, اس زندگی کی جو سانسیں ہیں نا, یہ زندگی کی جو رونق ہے نا, یہ زندگی جو ٹوں ٹوں کرتی ہے, توجہ ہے نا, یہ زندگی جو تیری اور میری ٹوں ٹوں کرتی ہے نا, اس زندگی کی زندگی بھی ہمارے نبی ہیں. توجہ ہے نا, یہ میں نے سمجھایا آپ کو تاکہ پھر سمجھ لیں. زندگی کی زندگی بھی ہمارے مصطفیٰ ہیں, ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو جسے موت کہتے ہیں نا, جسے موت کہتے ہیں جسے موت کہتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی بیوی رونے لگی جب موت کا وقت قریب آیا, تو آپ نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی تو آپ کی موت کا وقت, انہوں نے کہا پگلی ہو گئی ہے, اور میرے اس یار سے ملنے کا وقت آ گیا تو رو رہی ہے. اور جسے موت کہتے ہو نا, موت سے ڈرتے ہو, وہ موت تو وصال یار کا سبب ہے. اور اس موت کو جو حرکت ملی ہوئی ہے نا, توجہ ہے نا, موت کو بھی تو ایک زندگی ملی ہوئی ہے نا, موت بھی تو حرکت میں ہے نا, زندگی ہے نا, اس کے بعد زندگی ہے تو وہ چل کر آتی ہے نا تمہیں مارنے کے لیے ہے. اگر زندگی نہ ہوتی اسے مارنے کیسے آتے؟ اس موت کی زندگی بھی میرا مصطفیٰ ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر جو آیت میں نے پڑھی اسی کے تحت امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, ساری جو ہم نے گفتگو کی 30 روزہ, اس کا خلاصہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کائنات, جتنے بھی کائنات رواں دواں ہے نا, یہ بہت بڑی ایک دلیل دے رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے سے رواں دواں ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں. اگر رحمت نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی. لہذا وہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی. یہ اس وقت کے ہیں جب نہ بریلوی نام تھا, نہ دیوبندی نام تھا, نہ وہابی نام تھا. سمجھ آئی جی؟ یہ اس وقت کے عظیم سید کی میں بات کر رہا ہوں, میرے نبی کی آل ہیں. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں, بڑی عارفانہ تفسیر لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ سنو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کائنات جو چمک رہی ہے, یہ کائنات جو دمک رہی ہے, یہ رواں دواں ہے, یہ آبشاریں, یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ درختوں کے پتے, یہ سورج کا نکلنا, یہ چاند کا دکھنا چمکنا, یہ ستاروں کا چمکنا, یہ آبشاروں کی روانی, یہ دریاؤں کا بہنا, یہ سمندروں کا چھلکنا, یہ سب کچھ انسانوں کی حرکات, یہ سب کچھ اس وقت تک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کے اندر جان ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ عالمین کی جان مصطفیٰ ہے. جب تک مصطفیٰ عالمین میں ہیں تب تک یہ کائنات حرکت میں ہے. جب کائنات کی حرکت ختم ہوگی تب سمجھنا مصطفیٰ کا تعلق ختم ہو گیا. جب تک کائنات عالمین حرکت میں ہے تو سمجھ جاؤ کہ مصطفیٰ کائنات کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کائنات کے اندر, عالمین کے اندر موجود ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی آگے, اکثر میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. کچھ لوگ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں, نوجوان خاص کر سنیں, سوشل میڈیا چونکہ استعمال کرتے ہیں تو میرا زیادہ تر مخاطب نوجوان بھی تھے, اور بزرگوں کے لیے بھی کچھ ساتھ ساتھ باتیں شامل تھیں. میں آپ کو سمجھا دوں. اکثر کچھ پوچھتے ہیں, وہ ایک شعر بھی پڑھتے ہیں نا سلام کے اندر, اے خدا کے حاضر و ناظر رسول, یہ سلام آج جانا قبول. تو اس حاضر ناظر پر بھی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں, وہ جی ہیں تو دکھا دو کہاں ہے, ہیں تو دکھا دو کہاں ہے. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ہمارے نبی روح کائنات ہیں. کیا ہے؟ جان کائنات ہیں, جان کائنات ہیں. اس کائنات کی جان, کائنات کی ہر چیز کی جان مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہی کے صدقے یہ کائنات چل رہی ہے. اب ذرا غور کر لیجیے گا, میں ایک سوال کرتا ہوں. مثال کے طور پر غلام غوث نقیبی میاں بیٹھے, حاجی جمیل صاحب بیٹھے ہیں, حاجی قدرت اللہ صاحب بیٹھے ہیں, حافظ عمران, حاجی محمد حسین صاحب, حاجی تاج نقیبی صاحب, آگے حافظ عمیر عظیم بیٹھا, باقی دیگر دوست بیٹھے. کسی ایک کو کھڑا کر دیجیے. ہمارے ماسٹر صاحب ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہوں, بڑی
उस अंदाज में मेरी गुफ्तगू को सुनते हैं, देखते हैं। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। मसलन मैं हाजी साहब को देख लीजिए, बुजुर्ग हैं हमारे, कितनी उम्र हो गई? 82 साल, माशाल्लाह 82 साल। अच्छा जी, हाजी साहब 82 साल से आपकी जान आपके अंदर है कि नहीं है? जान आपके पास है? अच्छा, अभी 82 साल के ये बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, इनसे मैं सवाल करता हूँ, हाजी साहब मुझे ये बता दें आपकी जान किस जगह पर है? जान आपकी किस जगह पर है? जिस्म नहीं, जिस्म के किसी खास हिस्से में है या दिल में है? ना जी ना, यही तो हमारे लोगों को समझाया नहीं गया ना। मसलन अगर कोई कहता है दिल में है, तो हाजी साहब फिर मैं अगर यूं आपके हाथ पे ये थोड़ा सा काट रहा हूँ, महसूस हो रहा है? हैं? दर्द हो रहा है इधर? तो जान अगर दिल में है, इधर नहीं है, तो फिर इधर क्यों दर्द हो रहा है? ये समझाना है आपको, ये प्रैक्टिकली अमली तौर पर सामने दिखाकर, ये मेरे सारे बच्चे समझे, नोट करें। यहाँ मैं चूटी काटूंगा तो दर्द होगा, ठीक है? आप आए ना जी हाजी ताज साहब, हाजी ताज साहब को बुलाइए, कान के ऊपर में हाजी साहब ये हल्का दबाया, दर्द हो रहा है जी, सुभान अल्लाह, ठीक है? अब हाजी कुदरतुल्लाह साहब बैठे, मैं उनके पैर पर ऐसे दबा दूं? नहीं जी नहीं, एक मिनट, ये अंगूठा दबा देता हूँ, हुआ जी? ये आप तजर्बा करें ना जितने बैठे हुए हैं। अगर कोई कहता है जान दिमाग में है, तो काटते सीने पे है तो दर्द क्यों होता है? अगर दिल में है तो हाथ को दबाते तो हाथ को दर्द क्यों होता है? अगर जान दिमाग की दिल की जगह किसी और जगह है, तो फिर दबाते पाँव के अंगूठे की उंगली क्यों है? तो दर्द क्यों होता है? दर्द क्यों होता है? पता चला जान किसी एक जगह नहीं है। जहां जहां जिस्म का हिस्सा होगा वहां वहां जान मौजूद होगी। इसलिए तेरे और मेरे नबी मुल्ला को जवाब दे, इस बदबख्त को जवाब दे कि हमारे नबी कोई आम इंसान नहीं है, वो रूह कायनात है, वो जाने कायनात है, वो वजह वजूद कायनात है, वो बाइस तख्लीक कायनात है। जब तक ये आलमीन रवाम दवा है तो वो गवाही दे रहा है कि मेरे नबी मौजूद है। सुभान अल्लाह, मेरे नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, मेरे नबी मौजूद है। इस मंजिल तक आपको पहुंचाना था।